فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 298۔ باب شروع ہو رہا ہے 18واں، جس کا عنوان ہے سکینہ کا خواب۔ نماز سکھانے والے رسول کی اولاد کو بھوکا پیاسا قتل کرنے والوں کو اس وقت نماز پڑھنے کی جلدی ہو رہی تھی۔ اپنے ہی رسول کی اولاد کا تماشا بنانے والے الصلاۃ الصلاۃ کی نمازیں بلند کر رہے تھے۔ مسخ شدہ قوموں کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ یزید کے دربار میں علی کی تلوار اس طرح چلی کہ اس نے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام منافقوں کو بے نقاب کر دیا۔ یزید دم بخود تھا، درباری سکتے کے عالم میں تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بھی نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ جناب زینب کی تقریر مکمل ہونے تک ایک انجانی قوت نے سارے دربار کو ساکت اور تمام آوازوں کو خاموش کیے رکھا تھا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی وہ الہی طاقت تھی جس کے ذریعے سنگریزے بولنے لگتے اور بولنے والے ساکت مجسموں میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ جناب زینب کسی شیرنی کی طرح گرجنے کے بعد اب خاموش ہو چکی تھیں۔ جناب زینب کی اس بے ساختہ تقریر نے امام حسین علیہ السلام کی 6 سالہ بیٹی سکینہ کو جہاں مصیبتوں سے لڑنے کا حوصلہ، ظالموں کے آگے سر نہ جھکانے کی طاقت اور بے پناہ عزم و حوصلہ عطا کیا تھا، وہیں ان کی نگاہوں میں اچھے دنوں کی تصویر بھی گھوم گئی تھی۔ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ سارے گھر میں سب سے زیادہ اہمیت پھوپھی اماں ہی کو دی جاتی ہے۔ گھر کے معاملات میں جب بھی خاندان کا کوئی فرد ان کے بابا سے مشورہ طلب کرتا تو ان کے بابا گھر کے بڑے ہونے کے باوجود اپنی بہن زینب سے اس معاملے میں ان کی رائے ضرور معلوم کرتے۔ وہ اپنی بہن سے جس قدر محبت کرتے تھے اسی قدر ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ پھوپھی اماں کو بھی اپنے بھائی کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ وہ اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت لے کر اپنے بھائی اور ان کے بچوں کو دیکھنے نہ آتی ہوں۔ چچا عباس ہوں یا بھائی علی اکبر، چچا محمد بن حنفیہ ہوں یا بھائی علی ابن الحسین، پھوپھی اماں ان سب کے لیے ماں کی سی حیثیت رکھتی تھیں۔ اماں شہر بانو تو غیر خاندان سے آئی تھیں، لیکن وہ بھی اپنی نند پر جان چھڑکتی تھیں۔ یہی حال اماں ام رباب کا تھا۔ پھوپھی اماں نے خود اپنی بھابھیوں کو دل و جان سے چاہا تھا۔ بھائی علی اکبر کو تو پالا ہی پھوپھی اماں نے تھا۔ خود بی بی سکینہ زیادہ تر پھوپھی اماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ چھوٹا بھائی علی اصغر پیدا ہوا تو وہ بھی اماں سے زیادہ پھوپھی کی گود میں رہتا تھا۔ 28 رجب کو جب بابا نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی انہوں نے سب سے پہلے پھوپھی اماں سے مشورہ کیا تھا۔ پھوپھی اماں جانتی تھی کہ بھائی کو ایک لمبا اور تکلیف دہ سفر کرنا ہے اور اللہ کے دین کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے اپنے عزیزوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بھائی کو اکیلا جانے دیتیں۔ انہوں نے شوہر سے بھائی کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے شوہر نے نہ صرف خوش دلی سے انہیں اجازت دی بلکہ اپنے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بچے ماں باپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر سکیں گے۔ جناب سکینہ کی آنکھوں میں ماضی کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ مدینے سے چلتے وقت گلیوں میں قناتیں باندھ کر کس اہتمام کے ساتھ ان سب کو سوار کر آیا گیا تھا۔ بنی ہاشم کے بہادر جوان چچا عباس کی سربراہی میں جناب زینب کی سواری کے ارد گرد تلواریں سونتے مستعد کھڑے تھے
اور آج وہی پھوپھی اماں یزید کے دربار میں قیدی بنی کھڑی تھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ان کا سایہ تک بھی نہ دیکھا تھا آج انہیں سر کھلے دیکھ رہے تھے۔ راستے کے گرد و غبار نے خاک تیمم کی طرح ان کے چہرے مبارک کو چھپا رکھا تھا کہ رسول کی نواسیوں کے لیے اب صرف خاک ہی کا پردہ باقی رہ گیا تھا۔ بس یہی سب کچھ سوچ سوچ کر جناب سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں انہیں کل رات دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا اور ان کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی اس ہلکی سی آواز نے دربار کے سناٹے کو توڑا۔ یزید نے چونک کر قیدیوں کے درمیان کھڑی ہوئی اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھا جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے مسلسل بہتے رہنے سے سرخ سرخ سی دھاریاں پڑی گئی تھیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ یزید نے نرمی کے ساتھ جناب سکینہ سے سوال کیا۔ قیدیوں کی طرف سے اب تک اسے جس طرح منہ توڑ جواب ملے تھے اس کی وجہ سے وہ قیدیوں سے بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا، لیکن جناب سکینہ کی عمر اور حالت دیکھ کر اسے یقین تھا کہ یہ تھکی ہاری یتیم بچی شاید اس کے چمکارنے پر اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھے اور شاید اس سے کسی قسم کی فرمائش کر بیٹھے۔ یزید یہی تو چاہتا تھا کہ یہ قیدی اس کی حکومت، طاقت اور مرتبے کے آگے جھک جائیں اور وہ ان پر رحم کھانے کا ڈرامہ رچا کر انہیں ان کے سردار حسین بن علی کے خلاف بولنے پر مجبور کر دے۔ جناب سکینہ کی سسکیاں سن کر اسے یہ موقع مل گیا۔ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی لہجے کی نرمی برقرار تھی۔ جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یزید خود ہی دوبارہ بولا، میں کیا کروں؟ دراصل تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میری نسل کو مٹا دے۔ یزید نے بچی کو سمجھانا چاہا لیکن اس کا جملہ نامکمل رہ گیا۔ خاموش ہو جا، میرے باپ کو قاتل کر کے زیادہ خوش نہ ہو۔ خاموش ہو جا اور میرے باپ کو قتل کر کے زیادہ خوش نہ ہو۔ جناب سکینہ اپنے آنسو اپنی کوہنیوں سے صاف کرتے ہوئے بھررائی آواز میں بولی۔ پھر ان کی آواز کھلتی اور بلند ہوتی چلی گئی اور آپ نے کہا، میرے بابا نے تو شہادت کا وہ عظیم مرتبہ حاصل کر لیا جو ان کی شایانہ شان تھا، لیکن بد نصیب انسان، اب تو اپنے بدترین انجام کے لیے تیار ہو جا۔ بی بی سکینہ کی آواز بچوں جیسی تھی لیکن اس میں کسی دو دھاری تلوار کی سی کاٹ تھی۔ یزید تلملا کر رہ گیا۔ ایک تلوار تھی جو اس کے دل کے اندر اتر گئی تھی لیکن شراب کے نشے نے اس کے اعصاب کو تھکا رکھا تھا۔ اس میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دے کر کسی نئی بحث کا آغاز کر سکے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے قیدی، عورتیں اور بچے کسی صحرائی بدو کی اولاد نہیں ہیں۔ اس کی طاقت سے مروب ہو جائیں یا اس کے غلط بات کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کر سکیں۔ وہ اپنے درباریوں کے سامنے اب مزید ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اپنے بزرگوں کی چالاکیاں اسے وراثت میں ملی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بزرگ جب تلوار کی طاقت کے آگے بے بس ہو جاتے تو کس طرح وقت اور حالات کے مطابق خود کو لمحے بھر میں تبدیل کر لیتے تھے۔ اس نے جلد ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ مگر تم اچانک اس طرح چیخ کر کیوں روئیں؟ وہ ایسا بن گیا جیسے جناب سکینہ کے تلخ جواب کو اس نے سنا ہی نہ ہو۔ عاشور کے دن سے آج تک ہم جن صدموں مصیبتوں سے گزرے ہیں ان میں سے ہر صدمہ اور ہر مصیبت ایسی ہے یزید کہ ہم زندگی بھر بھی روتے رہیں تو کم ہیں۔ جناب سکینہ کے لہجے کی کاٹ اسی طرح برقرار تھی۔ لیکن آج صبح جب سے جاگی ہوں تو رات کا خواب بار بار مجھے یاد آ رہا ہے اور بار بار مجھے رلاتا ہے۔ جناب سکینہ کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگی تھیں۔ رات تم نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ یزید نے پوچھا۔ ہاں، 7 محرم کے بعد کل ہی تو شاید 2 مہینے بعد میں ذرا سی دیر کے لیے سوئی تھی۔ جناب سکینہ نے کہا، 7 محرم سے عاشور کے دن تک تو پیاس ہی نے نہیں سونے دیا۔ عاشور کے بعد سے کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے یہاں تک کہ سفر کے دوران تیرے غلام نہ ہمیں سونے دیتے تھے نہ رونے دیتے تھے۔ اگر رونا چاہتی تو زجر ابن قیس میری کمر پر تازیانے مارنے لگتا اور تھکن سے بے حال ہو کر سونا چاہتی تو آنکھ نہیں لگتی تھی۔ کل رات جب ہمارا قافلہ شہر سے باہر ٹھہرا تو پہلی رات تھی کہ کسی وقت میری آنکھ لگ گئی، جناب سکینہ نے بتایا۔ پھر تم نے کوئی خواب دیکھا؟ یزید نے نرمی سے سوال کیا۔ شراب پینے والوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ نشے کی حالت میں جو بات ان کے سامنے آ جائے وہ اس بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بار بار اسی ایک بات کو دہراتے رہتے ہیں۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یزید بار بار سید الشہداء کے دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا تو اس وقت اس کے دماغ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی نفرت اود کر آئی تھی۔ اسے اسلامی جنگوں میں حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنے بزرگ یاد آ گئے تھے، اسی لیے اس وقت وہ بار بار اپنے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی رو کسی اور طرف کو چل پڑی تھی۔ اب اس کی ذہنی رو کسی اور طرف کو چل پڑی تھی۔ اب اس کے دماغ کی سوئی جناب سکینہ کے خواب پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ ہاں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا، جناب سکینہ نے جواب دیا۔ خواب؟ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ یزید کی آواز نشے کی زیادتی سے لڑکھڑانے لگی تھی۔ کئی درباری اس کی ذہنی حالت کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین کی یتیم بیٹی اپنا خواب بیان کرے۔ ممکن ہے یہ خواب سن کر کئی لوگ بچی کی مظلومیت سے متاثر ہو جائیں۔ یہ سوچ کر ایک عیسائی مشیر جون نے کھنگارتے ہوئے یزید کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرانا چاہی، لیکن یزید اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور ابھی تک جناب سکینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب سکینہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر انہوں نے سر اٹھا کر اپنی پھوپھی اماں کے چہرے کی جانب دیکھا، جیسے وہ پھوپھی اماں سے اجازت مانگ رہی ہوں۔ جناب زینب نے آنکھوں میں اشارہ کیا تو بی بی سکینہ نے یزید کی طرف دیکھا اور بولی، تو وعدہ کر جب تک میں اپنا خواب بیان کروں تو مجھے درمیان میں نہیں ٹوکے گا۔ تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا، تم اپنا خواب سناؤ۔ یزید اپنے ریشمی تکیے سے کمر ٹکا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ رات میں نے خواب میں ایک محل دیکھا۔ جناب سکینہ نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ اس محل کی دیواریں سرخ یاقوت سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کے ستون زبرجد کے تھے۔ محل کے دروازے قیمتی لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ میں اس محل کے باہر کھڑی تھی کہ محل کا بیرونی دروازہ کھلا اور ایک خادم اندر سے باہر آیا۔ یہ شاندار محل کس کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ محل تو بی بی آپ کے بابا شہید کربلا حسین بن علی کا ہے۔ اس شخص نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے مجھے بتایا۔ اتنے میں دروازے سے 5 نورانی ہستیاں باہر آتی دکھائی دیں تو میں نے اس خادم سے سوال کیا، یہ بزرگ کون ہیں؟ بی بی، سب سے آگے جو بزرگ آ رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے پیچھے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ اور پھر جناب عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، خادم نے بتایا۔ ابھی وہ 5 بزرگ مجھ سے فاصلے پر ہی تھے کہ اسی دروازے سے میں نے ایک اور بزرگ کو باہر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ مبارک بے حد نورانی تھا۔ انہیں دیکھ کر جانے کیوں مجھے اپنے بھائی علی اکبر کی یاد آ گئی۔ شاید ان میں میرے بھائی کی شباہت آ رہی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ شدت غم سے زرد تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سر کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس خادم سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ آپ انہیں نہیں پہچانتی؟ خادم حیرت سے بولا، نہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن جانے کیا بات ہے کہ انہیں دیکھ کر مجھے رونا چلا آ رہا ہے۔ بی بی، یہ آپ کے جد امجد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خادم نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بتایا۔ یہ سن کر میں نے بے اختیار ان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ نانا رسول اللہ نے مجھے دیکھا تو اپنے بازو کھول دیے۔ میں انہیں سلام کرنا چاہتی تھی مگر شدت غم سے میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں ان کی باہوں کی پناہ میں چلی گئی۔ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو میرے بالوں میں گرنے لگے۔ بہت دیر تک انہوں نے مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھا اور ہچکیاں لے لے کر روتے رہے۔ پھر انہوں نے میرا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ روتے روتے انہوں نے میرا ماتھا چوما اور دوبارہ اپنے سینے میں لے لیا۔ پھر انہوں نے میرے کانوں کی طرف دیکھا جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے میرے بازوؤں کو دیکھا جہاں نیلے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ روتے روتے ان کی نگاہ میری گردن پر گئی جہاں کھردری رسی کی رگڑنے سے زخم پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ روتے روتے میں نے کہا، نانا جان، میرے پیر آپ نے نہیں دیکھے؟ عاشور کے دن سے آج تک میں ننگے پاؤں گرم ریت پر چلتی رہی ہوں،
کانٹوں پر دوڑتی رہی ہوں۔ آپ کی امت نے تو ہمارے جوتے تک ہم سے چھین لیے تھے نانا جان۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کو سہلایا اور بآواز بلند گریا کرنے لگے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر جناب آدم، جناب نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ میرے نانا کے قریب آئے اور انہیں دلاسا دینے لگے۔ ان سب کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے۔ نانا جان نے میری طرف دیکھا اور بولے، میرے مظلوم بیٹے کی مظلوم بیٹی، اب چپ ہو جا۔ میری بیٹی، تیری مظلومیت نے تو میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ماتھے کو چوما۔ جا بیٹی، اندر چلی جا، نانا رسول اللہ نے مجھے گود سے زمین پر اتارتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے خود کو ایک بڑے سے کمرے میں موجود پایا۔ اس کمرے میں جو خواتین بیٹھی تھیں، ان میں سے 5 خواتین ذرا بزرگ لگ رہی تھیں، لیکن چھٹی خاتون کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاتون بہت دیر سے روتی رہی ہیں۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور ان کے بالوں میں جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خون آلود کرتا تھا۔ کرتے میں جگہ جگہ تیروں کے نشان تھے۔ میں نے ایک کنیز سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ کنیز نے بتایا، مظلوم کربلا کی بیٹی، ادھر جناب حوا ہیں، اس طرف جناب مریم بیٹھی ہیں، ان کے برابر جناب آسیہ ہیں اور ان کے ساتھ جناب موسیٰ کی والدہ اور آپ کی جدہ جناب ختیجہ تشریف رکھتی ہیں، اور ان 5 کے درمیان جو خاتون تیروں سے چھدا ہوا خون آلود کرتا اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہیں، وہ آپ کی دادی خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے۔ دادی کا نام سن کر مجھ میں ضبط کی تاب نہ رہی۔ میں زور زور سے روتی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ دادی اماں، سکینہ کا سلام ہو، میں نے ان کے قریب جا کر کہا۔ دادی اماں بے قرار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میں ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دادی اماں، مجھے تو کم سنی میں یتیم کر دیا گیا، میں نے ان سے فریاد کی۔ دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ میرے خاک آلود بالوں کو سہلاتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ میری جان، تمہارے بابا کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ دادی، کیا بتاؤں کیا ہوا؟ ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ دشمن ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح میدان میں دوڑا رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے سروں سے چادریں اور کانوں سے بندے نوچ لیے۔ دادی، انہوں نے تو ہمارے پیروں سے جوتے تک اتروا لیے۔ بیٹی، تیرے بیمار بھائی کا کیا حال ہے؟ دادی اماں نے روتے روتے مجھ سے سوال کیا۔ دادی، عاشور کے دن بھائی کو اتنا تیز بخار تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تو انہیں چکر آ جاتا تھا۔ کاش آپ اس وقت بھائی کی حالت دیکھتی، جب ظالم ان کے گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر انہیں اونٹ پر بٹھا رہے تھے۔ کئی مرتبہ تو بھائی اونٹ پر سے چکرا کر زمین پر گرے۔ آخر ظالموں نے میرے بھائی کو اونٹ پر بٹھا کر ان کے دونوں پاؤں رسی سے اونٹ کے پیٹ کے نیچے باندھ دیے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان کے پاؤں رسی سے اسی طرح چھلتے رہے اور جگہ جگہ ان سے خون ٹپکتا رہا۔ یہ سن کر دادی اماں زور زور سے رونے لگیں۔ ان کے قریب بیٹھی خواتین نے انہیں سنبھالا۔ پھر دادی اماں نے پوچھا، میری جان، میری بیٹی، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے بابا شہید ہو گئے تو انہیں کس نے دفن کیا؟ یہ سن کر میری ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے دادی اماں میں سے بابا کی خوشبو آ رہی تھی اور یہ خوشبو میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دے رہی تھی۔ ابھی تک تو میں نے برداشت کیا تھا، لیکن جب دادی نے میرے پیارے بابا کا نام لیا تو میری حالت غیر ہو گئی۔ دادی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے دادی سے کہا، دادی اماں، آپ نے پوچھا تھا کہ میرے بابا کو کس نے دفن کیا، تو دادی، آپ کا بیٹا ایک بار نہیں کئی بار دفن ہوا۔ پہلی دفعہ تو آپ کے بیٹے کی لاش گھوڑوں کے سموں کے نیچے دفن ہوئی، پھر دوسری بار اس کا جسم سیاہ آندھیوں میں دفن ہوا، اور تیسری بار وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کر دفن ہو گیا۔ دادی اماں، جب ہم قیدی بن کر کربلا سے چلے تو آپ کا بیٹا تپتی ہوئی دھوپ میں صحرا کی ریت پر بے گور و کفن پڑا تھا۔ جناب سکینہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ جناب زینب بنت علی نے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں کا ضبط کرتے کرتے سرخ و انگارہ ہو رہی تھیں۔ دربار کے سناٹے میں لوگوں کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یزید شراب کے نشے کی وجہ سے نیم غنودگی کی حالت میں تھا۔ جناب سکینہ خاموش ہوئیں تو اچانک اسے گہرے سناٹے کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اسی وقت دربار سے ملی ہوئی مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی اور دربار میں بیٹھے ہوئے علماء اپنی اپنی کرسیوں پر قسمت سانے لگے۔
پیچھے کی صفوں سے الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ انہیں نماز پڑھنے کا کتنا خیال تھا۔ جس گھرانے نے بت پرستی کی لعنت سے نکال کر انہیں اللہ کی عبادت کرنے کا راستہ دکھایا، جس رسول نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، جس رسول کے کہنے پر وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، جس رسول پر اعتماد کر کے انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا، آج اسی رسول کے گھرانے کی عورتیں اور بچے ننگے پاؤں ننگے سر قیدی بنے ان کے سامنے کھڑے تھے اور وہ الصلاۃ الصلاۃ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ نماز سکھانے والے رسول کی اولاد کو بھوکا پیاسا قتل کرنے والوں کو اس وقت نماز پڑھنے کی جلدی ہو رہی تھی۔ شب زندہ داروں، قرآن پر عمل کرنے والوں اور سجدہ گزاروں کے پاکیزہ خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے، اپنے ہی رسول کی اولاد کا تماشا بنانے والے الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ مسخ شدہ قوموں کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان نام نہاد مسلمانوں کے اعمال اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے یہودیوں سے کس قدر ملتے جلتے تھے۔ الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی تو یزید لڑکھڑاتا ہوا تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ ان آوازوں سے اس کا نشہ خراب ہو رہا تھا۔ یزید کی آواز سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ الصلاۃ الصلاۃ کہنے والوں کو شیطان کے نمائندے نے ہلکی سی ڈانٹ سنائی تو انہیں سانپ سونکھ گیا۔ ہر آدمی ایسا بن گیا جیسے الصلاۃ کہنے کا گناہ اس نے نہیں کسی اور نے کیا ہو۔ اچھا خیر، یزید نے ہچکی لیتے ہوئے درباریوں کی طرف دیکھا۔ جسے نماز پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے وہ جائے۔ پھر اس نے قیدی عورتوں اور بچوں کے نگراں سپاہیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھایا اور بولا، ان سب کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دربار سے محل میں جانے والے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ یزید کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھ کر اس کے خاص غلام نے اسے سہارا دیا۔ یزید نے اس غلام کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ صفحہ نمبر ہے 314۔ باب شروع ہو رہا ہے 19واں اور اس کا عنوان ہے شام کا سورج۔ ان کے نزدیک قاتل بھی قابل احترام تھا اور مقتول بھی۔ وہ مظلوم کو مظلوم سمجھتے تھے مگر ظالم کو ظالم کہنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرز زندگی میں انہیں اپنی زندگی محفوظ نظر آتی تھی اور یہی عادت غیر محفوظ طریقے سے ان کی آئندہ نسلوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ شام کا سرمئی اندھیرا آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ غلام اور کنیزیں یزید کے محل کے کمروں، راہداریوں اور دالانوں میں روم اور اسپین کے بنے ہوئے شیشے کے شمعدانوں اور بلور کے فانوسوں کو روشن کرتی پھر رہی تھیں۔ آج جشن فتح کی خوشی میں زیادہ ہی چراغاں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محل کے بیرونی دروازوں پر جگہ جگہ مشعلیں روشن ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر راہداری میں یزیدی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سارا محل روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ روشنیوں سے جھل مل کرتے اس ماحول سے باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ محل کے ارد گرد کی آبادی غربت اور ناداری کی منہ بولتی تصویر تھی۔ یہاں عام مسلمان رہتے تھے۔ یہ ایسے مسلمان تھے جو دین و مذہب کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے تھے۔ سرکاری مسجدوں کے تنخواہ دار مولویوں نے انہیں اللہ کے بجائے اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی کا سبق پڑھا رکھا تھا۔ وہ لوگ حاکم وقت کی خوشنودی ہی کو اللہ کی خوشنودی سمجھتے تھے اور دل و جان سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے حاکم اللہ کی جانب سے ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ حاکم برے سے برا کام کرے تب بھی اس کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان حاکموں کو اللہ ہی نے ہمارا حاکم بنایا ہے۔ وہ غربت، مفلسی، مشکلات اور ظلم و تشدد کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر مطمئن تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا اس قسم کی حالت نہیں بدلا کرتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ ہو۔ سرکاری مسجدوں کے مولوی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں یہی بتاتے تھے کہ اللہ غربت، مفلسی اور ظلم سہنے سے تمہارا امتحان لے رہا ہے، اس لیے اس سے نفرت نہ کرو، ساری زندگی ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے گزار دو، آخرت میں تمہیں اس کا عظیم ثواب ملے گا۔
یہ وہ سبق تھا جنہیں سنتے ہوئے ایک نسل ختم ہو رہی تھی اور دوسری نسل جوان ہو رہی تھی۔ دین اسلام کے انقلاب برپا کرنے والی روشنیاں مکے اور مدینے کو بھی پوری طرح روشن بھی نہ کر پائیں تھیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی شیطانی طاقتوں نے سفیانی منصوبے کے تحت شام اور مصر کے علاقوں کو اپنی اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ اب یہاں اسلام کے دشمن اسلام ہی کی نقاب پہن کر حکمرانی کر رہے تھے۔ دین ہی کے نام پر دینداروں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں۔ مفسرین قرآن بک چکے تھے، علماء خریدے جا چکے تھے، حدیث بیان کرنے والوں کی نئی جماعتیں تیار ہو چکی تھیں جو قال رسول اللہ کہہ کر دنیا کو بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے کو تیار رہتی تھیں۔ ہر وہ من گھڑت حدیث سونے کے بھاؤ بکتی تھی جس سے اسلام اور رسول اللہ کی اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو یا جس کے ذریعے سلسلہ منافقین کے کسی فرد کی شخصیت اجاگر ہوتی ہو۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام انہی منافقوں کے چہروں سے اسلام کی نقابوں کو اتارنے اور عام مسلمانوں کو اسلام کی انقلاب آفرین زندگی ساز تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ عاشور کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب ان کی الہی منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری ان کی بہن زینب بنت علی اور ان کے بیٹے علی ابن الحسین کے سپرد تھی۔ ان دونوں ہستیوں نے اب تک جس بہادری کے ساتھ ان عظیم ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا، اس نے قیدیوں کے اس قافلے میں موجود ہر عورت اور ہر بچے کو ظالم کے طوفانوں کے مقابلے میں کسی چٹان کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ اب اس قافلے کا ہر بچہ ایک حسین تھا اور ہر عورت ایک زینب بنت علی کی ناقابل شکست روح سما چکی تھی۔ یزید اور اس کی خفیہ ایجنسیاں قیدی عورتوں اور بچوں کے اس عزم و استقلال سے خوفزدہ تھیں۔ وہ ان قیدیوں کو شام کے تاریخ قید خانے میں طویل مدت تک قید کر کے اب ظلم کا آخری حربہ آزمانا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی تو ان قیدیوں کے زخم تازہ ہیں، ابھی ان میں جوش اور ولولہ باقی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انہیں ہوش آئے گا تو قید خانے کی اذیتیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گی۔ ممکن ہے اس وقت ان قیدیوں میں سے کوئی بچہ کسی عورت اور ان کے ظلم کے آگے جھک جائے، ان سے رحم کی درخواست کرے اور وہ ان سے حسین بن علی کے خلاف کچھ کہلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سفیانی حکومت کے شیطانی منصوبہ ساز اور مستقبل میں ظالموں کی طرفدار اس بات کو خوب اچھالتے کہ خود حسین بن علی کے خاندان والے ان کے فیصلے کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن یہ قیدی کوئی عام عورتیں اور بچے نہیں تھے، یہ اللہ کے آخری رسول کی اولاد تھے جنہوں نے کافروں سے کہا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، تب بھی میں انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی اولاد تھے جنہوں نے کہا تھا تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک جزامی کے ہاتھ میں بکری کی اوجڑی سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ عورتیں اور بچے ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ دنیا کے حاکموں کے آگے جھکنا نہیں، ایسے حاکموں کے تخت و تاج کو اپنے قدموں تلے حقارت سے روننا جانتے تھے۔ یزید کے جگمگاتے محل کے پیچھے یہ کوئی پرانے زمانے کی عمارت تھی۔ اس کی چھتیں برسوں پہلے زمین بوس ہو چکی تھیں، اونچی دیواریں ابھی تک کسی حد تک سلامت تھیں۔ اندر سارا فرش اکھڑا پڑا تھا، جگہ جگہ گڑھے تھے، پتھروں اور خودرو گھاس پھوس کی وجہ سے رات کے وقت کسی کو یہاں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یزید نے اس عمارت میں ایک پھاٹک لگوا کر اسے اپنے دشمنوں کے لیے قید خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس قید خانے میں جب خاندان رسالت کی عورتوں اور بچوں کو داخل کیا جا رہا تھا، اس وقت یہاں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ عورتیں اور بچے محض اندازے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کبھی کوئی بچہ کسی پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا تو کبھی کوئی عورت گڑھے میں پاؤں آ جانے سے لڑکھڑا جاتی۔ قید خانے کے محافظ قیدیوں کو اندر دھکیل کر باہر چلے گئے تھے۔ اندھیرے میں اب قیدیوں کو بیٹھنے کی جگہ خود تلاش کرنی تھی۔ جناب زینب بنت علی نے تمام عورتوں اور بچوں کو ایک شکستہ دیوار کے قریب جمع کیا
اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو انہوں نے زمین کا ایک ہموار سا حصہ تلاش کیا اور تیمم کر کے نماز مغرب میں مصروف ہو گئیں۔ امام زین العابدین کے پاؤں میں ابھی تک لوہے کی بیڑیاں اور گلے میں بھاری طوق پڑا ہوا تھا۔ آپ بڑی مشکل سے نماز کے لیے اٹھے تو قید خانے کے سناٹے میں بیڑیوں کی گونج پھیل گئی۔ بیڑیوں کی گونج سن کر جناب زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگیں اور آپ نے بے اختیار کہا، اے رب العالمین، ان ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ علی ابن الحسین نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ یزید محل کی جانب سے دف، نفریوں اور سارنگیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہاں آج پورے ملک سے گانے بجانے اور ناچنے والوں کے طائفے یزید کے محل میں آئے ہوئے تھے۔ قید خانے میں رہتے ہوئے انہیں کئی دن گزر چکے تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ دن بھر چلچلاتی دھوپ ہوتی اور رات میں بلا کا حبس اور گرمی۔ قید خانے میں کسی جگہ چھت نہیں تھی۔ جوں جوں سورج اوپر آتا رہتا، مشرقی دیواروں کا سایہ گھٹتا رہتا۔ سیدانیاں اپنے بچوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے سائے کے ساتھ ساتھ دیوار کی طرف سمٹتی رہتیں۔ دھوپ کے وقت سایہ غائب ہو جاتا تو چلچلاتی دھوپ سے بچنے کی کوئی جگہ نہ رہتی۔ آسمان سے سورج آگ برساتا اور زمین کی ریت آگ کی طرح تپنے لگتی تو سیدانیاں اپنے بچوں کو گود میں لے کر کھڑی ہو جاتیں اور انہیں اپنے سائے میں لے کر اس وقت تک کھڑی رہتیں جب تک سورج مغرب کی طرف نہ جھکنے لگتا۔ اس وقت قید خانے کی مغربی دیواروں کا سایہ زمین پر پھیلنے لگتا۔ قید خانے کی دیواروں میں جگہ جگہ سوراخ تھے جہاں سے اس علاقے کی عورتیں، بچے اور بوڑھے آتے جاتے یہ منظر دیکھتے اور قیدیوں کی حالت پر افسوس کرتے رہتے۔ قیدیوں کی مظلومیت کے بارے میں وہ کھلے عام تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے یا اپنے بااعتماد دوستوں میں سے بیٹھتے تو ان قیدی عورتوں اور بچوں کی جرت اور بہادری، صبر اور استقلال کی تعریف ضرور کرتے۔ رات کے اندھیرے میں آخری پہر، رات گئے تک جاگنے والے بوڑھوں کو جب قید خانے سے اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں سنائی دیتیں تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام پڑھنے کی آوازیں آتیں تو یہ بوڑھے سوچتے کہ یہ آل محمد کون ہیں جن پر یہ قیدی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شام کے باشندے تو یزید اور اس کے بزرگوں کو ہی اللہ کا رشتہ دار سمجھتے تھے۔ درود و سلام کی آوازیں سن کر وہ سوچتے کہ یزید کا تعلق اگر خاندان رسالت سے ہوتا تو وہ ان قیدیوں پر بے پناہ ظلم کیوں کرتا جو خود اس کے خاندان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ قیدی یزید کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے تھے، ضرور یہ آل محمد کوئی اور ہے۔ یوں بھی قرآن مجید میں ظالم قوموں کا جو حال انہوں نے پڑھا تھا وہ تو یزید کی شخصیت اور حکومت پر پورا اترتا تھا۔ شراب نوشی، کتے پالنا، سور کا گوشت کھانا، بے وجہ لوگوں کو قتل کر دینا، یہ کام تو اسلام کے سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ان قیدی عورتوں، بچوں کو دیکھتے کہ یہ قیدی کس قدر صبر اور استقامت کے ساتھ قید خانے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ویرانہ ہر وقت تلاوت قرآن کی آوازوں سے گونجتا رہتا تھا۔ اس کے برعکس انہیں یزید کے محل سے رات بھر موسیقی اور گانے بجانے کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ بوڑھے ہوں یا جوان، عورتیں ہوں یا بچے، یہ باتیں ان سب کو پریشان رکھتی تھیں۔ ادھر ادھر چہمہ گوئیاں ہوتی، ذہنوں میں سوال اٹھتے اور لوگ ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کے دربار میں ان قیدیوں کی بے پناہ جرت اور بہادری کا نظارہ کیا تھا۔ وہ ان کے دلیرانہ خطبے اور تقریریں سن چکے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ قیدی اسلام کے دشمنوں کی نہیں بلکہ یہ رسول اسلام کی اولاد ہیں۔ یہ قیدی اسلام کے دشمنوں کی نہیں بلکہ یہ رسول اسلام کی اولاد ہیں۔ تبھی تو انہوں نے یزید کے دربار میں بے بس اور بے سہارا ہونے کے باوجود یزید کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ان سب باتوں کے وہ خود عینی گواہ تھے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کی سچائی سے وہ خوف زدہ بھی تھے۔ وہ اس بات پر خود بھی غور کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں حکومت کے جاسوس ان کے دلوں کی باتیں نہ جان جائیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اب یہ باتیں عام ہونے لگی تھیں کیونکہ لوگ بہرحال اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، اور اس طرح جو خبریں ابھی تک راز میں تھیں اب آہستہ آہستہ دلوں سے زبانوں اور زبانوں سے گھروں، بازاروں اور گلی کوچوں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ دمشق کے رہنے والوں کی بدنصیبی تھی کہ ان کے گناہوں نے ان سے عمل کی قوت چھین لی تھی۔ اب وہ ایک واضح اور کھلی سچائی کو مکمل طور پر قبول کرنے کی بجائے ذہنی تضاد اور انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ یزید کے خوف کی وجہ سے وہ اسے برا نہیں کہتے تھے۔ اہل بیت رسول کی مظلومیت اور سچائی ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اسی لیے وہ اہل بیت سے ہمدردی اور محبت کرنے میں فطری طور پر مجبور تھے۔ یہی کیفیت آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی۔ اب ان کے نزدیک قاتل بھی قابل احترام تھا اور مقتول بھی۔ وہ مظلوم سے بھی محبت کرتے اور ظالم کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ اسی طرز زندگی میں انہیں اپنی زندگی محفوظ نظر آتی تھی، اور یہی عادت غیر محسوس طریقے سے ان کی آئندہ نسلوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ کربلا کے قیدیوں کی دربار یزید میں حاضری کو کئی روز گزر چکے تھے۔ اپنی امیدوں کے برعکس بھرے دربار میں یزید کو جس ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے یزید کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شراب کا نشہ کم ہوتا تو اس کے زخم دوبارہ تکلیف دینے لگتے۔ یہ وہ زخم تھے جو جناب زینب کی تقریر، بی بی سکینہ کے خواب اور اس کی ایک کنیز نے اپنی باتوں اور حقارت آمیز رویے سے اسے لگائے تھے۔ ان ذلتوں کا غم غلط کرنے کے لیے یزید نے کئی دن تک گانے بجانے والیوں، میراثیوں اور کھیل تماشے دکھانے والوں کو اپنے ارد گرد جمع کیے رکھا۔ کئی دن تک محل میں جشن کا سا سما رہا۔ چند روز اسی طرح گزارنے کے بعد یزید کے اعصاب کسی حد تک پرسکون ہوئے۔ وقت نے اس کی ذلتوں کی اذیت کم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک نیا اعتماد، انتقام کا پرانا جذبہ اور اپنی طاقت اور اقتدار کا احساس پھر سے ابھر آیا۔ ایک دن دربار میں اپنے خوشامدیوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے یزید کے انتقام کی آگ اچانک ہی بھڑک اٹھی۔ اسے ایک نوجوان یاد آیا جسے کئی دن پہلے قیدی عورتوں بچوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ 22 سال کا نوجوان حسین کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ اسی دن اس نوجوان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کی کنیز روتی ہوئی دربار میں آ گئی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہوتے رہے کہ اسے شراب پینے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ آج کئی دن بعد اسے اس نوجوان کا خیال آیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنے دربان کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار نے حکم قید خانے کے نگراں کو پہنچایا۔ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اندر آواز دے کر یزید کے حکم سے آگاہ کیا۔ علی ابن الحسین اپنے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے قید خانے کے دروازے پر پہنچے۔ بی بی زینب کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ یزید کہیں ان کے بھتیجے اور امام وقت کو کسی بات پر قتل کرنے کا حکم نہ دے دے۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی کو ڈھارس دلائی اور پورے اعتماد کے ساتھ قید خانے سے نکل کر قید خانے کے نگراں کے ساتھ یزید کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت سورج کافی اوپر اٹھ آیا تھا۔ رات بھر کی جاگی ہوئی سیدانیاں اپنے بچوں کو سمیٹے قید خانے کی مشرقی دیواروں کے سائے میں بیٹھی تھیں۔ جناب سکینہ نے رات کے وقت اپنے مظلوم بابا کو خواب میں دیکھا تھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بس انہوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ کئی اور چھوٹے بچے بھی جاگ گئے اور وہ بھی بلک بلک کر رونے لگے۔ سید سجاد، جناب زینب، بی بی ام رباب، جناب ام کلثوم اور دوسری خواتین اس وقت نماز شب میں مصروف تھیں۔ جناب ام رباب نماز تمام کر کے بچوں کی طرف دوڑیں، انہیں دلاسا دیا، ایک ایک کو تھپک تھپک کر سلایا، لیکن جناب سکینہ کی سسکیاں نہیں رک رہی تھیں۔ جناب ام رباب ان کا سر سہلانے لگیں۔ بڑی مشکل سے جناب سکینہ کے آنسو رکے تو بی بی ام رباب نے نماز وتر ادا کی اور پھر جناب سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فجر کا وقت ہوا۔ سب قیدی عورتوں اور بچوں نے نماز فجر ادا کی۔ جناب سکینہ تو آدھی رات سے جاگ ہی رہی تھیں۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے سورج نکل آیا۔ اس وقت بھی بی بی ام رباب جناب سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھیں۔ جناب زینب قید خانے کے دروازے سے لوٹ کر سیدھی اپنی بھابھی کے پاس پہنچی اور انہیں علی ابن الحسین کے دربار یزید میں طلبی کے بارے میں بتایا۔ دوسری خواتین بھی وہیں جمع ہوئیں۔ سب کے چہرے زرد ہو رہے تھے۔ بی بی سکینہ نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ کئی بچوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگے۔ پھر سب عورتوں نے جلدی جلدی تیمم کیا اور تپتی زمین پر نماز حاجت پڑھنے لگیں۔ نماز کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے رب العالمین، علی ابن الحسین کے علاوہ ہمارا کوئی سرپرست باقی نہیں رہا۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہم بیکس اور لاچار بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر رحم فرما، ہدایت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دے۔ جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا تھا، اسی طرح اے رب العالمین آج یزید کے دربار میں حسین کے مظلوم بیٹے کو ظالموں کی شر سے محفوظ رکھنا۔ ماؤں کو دعائیں مانگتے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور رو رو کر علی ابن الحسین کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔